نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم سورة البقرہ آیا نمبر 59 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بدل ڈالا ظالم لوگوں نے اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی فَأَنزَلْنَا پس ہم نے اتارا ان ظالموں پر آسمان سے رجزن عذاب بما كانوا يفسقون اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اس آیت مبارکہ میں جس بات کا تذکرہ ہے یہ اس کا تعلق اسی واقعہ کے ساتھ ہے جب وہ میدان تیہ میں بنی اسرائیل گھوم پھر رہے تھے، حیران سرگردان تھے، اور پھر ان کو من و سلوہ اور مفت میں ضروریات ان کی پوری ہو رہی تھی، تو کہنے لگے اے موسیٰ اللہ سے دعا کریں ہمیں اللہ تعالیٰ من و سلوہ کی بجائے ہمیں کوئی ترکاری دے دے، ہمیں سبزی دے دے، ہم نے ٹماٹر مرچیں کھانی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات کی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو مہربانی فرما، ان کو عطا فرما دے، ان کو من و سلوہ نہیں چاہیے۔ تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دیا کہ تم کیا کرو، یہ جو بستی ہے فلاں جو شہر ہے اس شہر میں تم داخل ہو جاؤ، اور وہاں عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اللہ کے سامنے انکساری کرتے ہوئے جانا اور مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا، حتۃ کہتے ہوئے جانا۔ حتہ کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ بجائے مغفرت طلب کرنے کے لفظ ہی بدل دیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، تو انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کی چیزوں کو ترجیح دی، اپنی دنیاوی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگے حنتۃ، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حبۃ، بعض مفسرین نے یہ الفاظ لکھے ہیں تو جس کا معنی ہے گندم، یعنی اپنی دنیاوی ضرورت کو سامنے رکھا اور اللہ سے وہ مانگنا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب اتارا طاعون کی شکل میں، اور ان کو پھوڑے اور پھنسی کے مرض میں مبتلا کیا جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کیا تھا، اور یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے یعنی جو تورات اللہ نے ان کو دی تھی وہ اس کے الفاظ کو بدلتے تھے، اس کے مسائل کو بدلتے تھے، پیسے لے کر ان کو آیات کو لوگوں کے مرضی کے مطابق مسائل بتایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کی پرانی عادت تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب اتارا، اور اللہ تعالیٰ کے آرڈر کی، اللہ کے حکم کی تبدیلی کرنا تو حرام ہے۔ ایسے قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہیں، ان کے الفاظ کو بدلنا اس طرح سے بدلنا کہ اس کا معنی ہی بدل جائے، لفظ کو بدل دینا، جیسے یہاں انہوں نے یعنی حتۃ کو حبۃ کر دیے تو معنی ہی بدل گئے۔ تو اس طرح تو کرنا بالکل حرام ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ یعنی بدلے جائیں لیکن ان کے معنی سیم رہیں، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن، حدیث اور امر الہی، اس کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو احکام جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بس اوقات الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی بھی مقصود ہوتے ہیں، معانی کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں کہ وہی الفاظ بولے جائیں، ان کو نہ چینج کیا جائے۔ جیسے کہ اذان ہے، اب اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کوئی ان الفاظ کو بولنے کی بجائے وہ اللہ کا نام لینا شروع کر دے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی ہرگز گنجائش نہیں، کیونکہ یہاں پہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی بھی، یعنی معانی کے ساتھ ساتھ بالکل وہی الفاظ بولنا ضروری ہے۔ ایسے ہی نماز ہے کہ نماز کے اندر جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں تسبیحات پڑھتے ہیں، نماز کے اندر تکبیر ہوتی ہے، تو وہ الفاظ معانی سب مقصود ہیں، ان کو بدلنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور بس اوقات حضرات نے یہ لکھا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے اور اس میں ایک لفظ جو ہے وہ بولا جا رہا ہے، اور اس کو بدل کر ایسا لفظ اس کی جگہ پہ بولنا کہ جس کے معنی بالکل سیم ہے، بالکل ایک ہی طرح کا معنی ہے۔ تو بعض حضرات نے تو اس میں لکھا ہے کہ گنجائش ہے، لیکن بعض حضرات اس کے بھی خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل اس کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ لوگ ایسے عام ان کا معمول تھا کہ وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے اللہ کی ذات کی طرف سے ان کے اوپر یہ پھٹکار پڑی اور ان کو عذاب ملا اور دنیا میں پنشمنٹ اور سزا ملی۔
اور اس کے بعد آگے اگلی آیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو میدان تیہ میں گھمایا تھا وہیں پہ پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور بات بھی انہوں نے کر دی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جو اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اللہ سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا اضْرِب، اور فقل نظری، پس ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، مار اپنے عصا کو، اس لاٹھی کو پتھر پر. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس اس سے 12 چشمے نکل پڑے. قد علم کل اناس، اور ان میں سے ہر بندہ، ہر قوم کا بندہ جو ہے اس نے جان لیا اپنے پینے کی جگہ کو. مشرب کہتے ہیں گھاٹ کو جہاں سے پانی پیتے ہیں. کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ کی زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہاں گھوم رہی تھی تو انہوں نے کہا جی اب ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کہاں سے پئیں؟ تو اللہ کی ذات نے حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. جیسے ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں، جو بس اوقات جو ہے وہ قحط سالی آ جائے یا سخت گرمی ہے اور اس وقت میں لوگ پریشان ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی جاتی ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ پتھر ہے، اس کے اوپر عصا مارے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے. کیونکہ یہ 12 لوگ تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے ہیں اور ان کے اپنے اپنا ایک الگ الگ ایک قبیلہ تھا. تو ان کے لیے نکالا گیا کہ بھائی لڑنا یہ گڑنا نہیں ہے. ہر ایک بندہ دیکھ لے کہ بھئی یہ اس کا چشمہ ہے، یہ ادھر سے اس کے لیے پانی نکل رہا ہے، فلاں سائڈ سے اس کے لیے نکل رہا ہے، تو بھئی تاکہ فتنہ فساد سے یہ لوگ بچے رہیں. تو یہ ان کو ملا. اللہ کی ذات نے ان کو پر رحم کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن زمین میں فساد نہیں کرنا. فساد کا مطلب ہے ایک تو ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، قتل و غارت کرنا، اور یہ لوگ ایسا کرتے بھی تھے کہ انہوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا. انبیاء کو اللہ معاف فرمائے ان لوگوں نے قتل کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے. تو ان لوگوں کے اس قسم کے فسادی تھے، یہ فساد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا کہ فساد نہیں کرنا. یہ نہیں ہو کہ پانی پیتے ہوئے بھئی یہ میرا چشمہ ہے، دوسرا کا یہ میرا ہے، اور اس کے اوپر پانی پیتے ہوئے بھی لڑائی کرنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ طور پہ ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. اور پھر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم نے جو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اس کا مطالبہ کیا، اس کا تذکرہ ہے. اور فرمایا جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ ہمارے لیے نکال دے اس زمین، جو زمین اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکال دے، من بقلھا، ترکاری نکالے، وقثائھا، ککڑی یعنی کھیرا، وفومھا اور گیہوں، وعدسھا اور مسور، وبصلھا اور پیاز. قال تستبدلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو اعلیٰ ہے. من و سلوہ اعلیٰ تمہیں ملا ہے اور تم بدل رہے ہو. اہبطوا مصرا، اللہ نے حکم دیا اترو تم اس شہر میں، فإن لکم، پس بے شک تمہیں وہ ملے گا جو تم نے سوال کیا ہے. وضربت علیہم الذلہ، اور پھر ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی اور مسکنہ محتاجی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ. ذالک بانہم کانوا یکفرون، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے وہ نبیوں کا بغیر حق کے، ناحق. اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے.
تو یہاں پر بھی پھر ان کا وہی تذکرہ کہ ان کو من و سلوہ ملا لیکن وہ صبر نہیں کیا، کہنے لگے ہمیں تو ترکاری چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کی ذات نے یہ بھی ان کو عطا کر دیا، اور ان کو فرمایا جاؤ اس شہر میں اور وہاں پہ تمہیں سب کچھ ملے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہے، اور ساتھ فرمایا کہ انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے یہ لوگ، ان کی یہ بڑے نافرمان لوگ تھے، اور اس کی بھی ان کو سزا ملی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یعنی جو کھانے پینے کا دیا اور اس کے اوپر بھی وہ ناشکری کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا یعنی تورات ان کو اللہ نے دی تھی اس کے بھی انکاری بنے، انبیاء کو بھی قتل کیا، تو اس کی وجہ سے ان کو پھر سزا ملی۔ تو ساری زندگی یہ انہوں نے سکون سے نہیں گزاری ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ان کو اس کی سزا ملی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، والصابئین اور صابئین، من آمن باللہ ان میں سے جو شخص بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم اس کے لیے اس کے پروردگار کے ہاں اجر ہے، لا خوف ولا خوف علیہم نہ اس پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یعنی اب جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان بھی تھے، اس میں کافر بھی تھے، یہودی، نصارہ، صابئین، ان کا کوئی عقیدہ کوئی خاص واضح نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ جو مختلف قسم کے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری تو ہے نہیں، تمام مخلوق جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کے اوپر رحم کرتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کو چلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے۔ تو اس نے کیا کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، یوم آخرت پر نیک عمل کرے گا، تو اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اجر کیا ہوگا کہ قیامت والا دن جو سخت سزا کا دن ہے، کہ جس دن میں خوف ہی خوف ہوگا، سامنے آگ نظر آ رہی ہوگی، لوگوں کو جہنم دہکتی ہوئی نظر آئے گی، کبھی فرشتے میں پکڑ کے اس میں ڈال دیں گے، سورج اوپر سے نیچے اتر کر ان کے اوپر آگ برسا رہا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں کیا کر رہے ہوں گے، ان لوگوں کو جو خوف ہوگا، ان کے دلوں کے اندر غم ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ سارے غموں کو دور کر دے گا، یعنی ایسے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ تو شرط کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا۔ تو جو اللہ کی ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کو ایسے دنیا میں بھی سزا ملتی رہے گی جیسے بنی اسرائیل کو ملی ہے، اور آخرت میں تو سزا ملے گی ضرور۔ اور پھر آگے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا ہے یہاں سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، ورفعنا اور ہم نے کھڑا کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو تم جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو وہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور یہ بھی یوں ہوا کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، کہنے لگے ہم فرعون سے بچ گئے، دریا کے پانی سے نکل آئے، اب ہم یہاں پہ بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے مطمئن ہیں، آپ مہربانی کریں اللہ سے مانگیں کوئی ہمیں شریعت دے، ہم اس کے اوپر چلیں، خود ہی مانگی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو کہنے لگے نہیں جی ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس میں تو احکامات بڑے مشکل ہیں۔ جب احکامات کو اپنے لیے مشکل سمجھا اور کہنے لگے ہم نہیں مانتے، پھر کہنے لگے ہم تو اللہ کی ذات کو دیکھیں گے، اور پھر ایک 70 بندوں کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا، اور وہاں جا کر کہنے لگے ہم تو اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، ہم صرف سننے پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ تو پھر ان کو سزا ملی، بجلی نے ان کو جھٹکا دیا، سب مر گئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ ان کی قوم کیا کہے گی کہ سارے بندے ہی مار دیے، مہربانی کریں ان کو چھوڑ دیں، دوبارہ سے زندہ کر دیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، اور پھر یہ لوگ واپس آئے، واپس آ کر ان لوگوں نے ان کو بتایا، بنی اسرائیل نے، کہ بھئی وہاں پہ تو ہم نے اللہ کا حکم بھی سنا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سنا ہے، یعنی پوری بات صرف وہ نہیں بتائی جو اللہ کی ذات کی طرف سے ان کو پیغام جو سنایا گیا تھا، اس کو اور زیادہ اس میں اور چیز میں مکس کر کے اور چیزیں ملا کر ان کو بتائیں۔ تو یہ لوگ اس قسم کا کام کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اس تورات کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا، جاؤ یہ کوہ طور کا ایک پہاڑ کا حصہ اکھاڑو اور ان کے اوپر کھڑا کر دو، اور فرشتے آئے، انہوں نے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اب یا تو تورات کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو، ورنہ سارے رگڑے جاؤ گے۔ تو ان کو پھر اللہ کی ذات نے سزا دی، اور پھر ڈر کے مارے انہوں نے کہا چلو جی اب ہم مانتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اس قسم کے کام ہیں، اور پھر انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے اوپر چلیں گے، لیکن چلائے نہیں۔ چلنے کے بجائے ان لوگوں نے کیا کر دیا، پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں، اور پھر فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد اس سے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اب یہاں پر بھی ان لوگوں کا ہی تذکرہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی اسرائیل کے لوگ بچے کھچے چل رہے تھے، یعنی انہی کی نسل میں سے آئے ہوئے تھے۔ تو ان کو بھی حکم یہ تھا کہ تم کیا کرو، اللہ کے نبی کو مانو اور قرآن جو اتر رہا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اس کو سنو، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ابھی بچے ہوئے ہو نا، تمہیں ابھی پنشمنٹ ملتی اور سزا ملتی، سزا سے اس لیے بچے ہو کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں تو اللہ کی ذات نے آپ کی برکت سے اس امت کو کیا یعنی ایسی سزا کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ، زیادہ لوگ ہلاک ہی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا نہیں دی، یعنی نہ دینے کا وعدہ کیا ہے اپنے نبی سے، اپنی مہربانی سے یہ فرمایا ہے کہ میں ایسے ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، تو اس کی وجہ سے دعا کی برکت سے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو بھی انسان جو دنیا کے اندر نافرمانی کر رہا ہے، برے برے کام کیے جا رہا ہے، اور وہ بچا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکات ہیں، اور پھر یہ لوگ بھی بچے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق کہ تم نے جان لیا، علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، تم نے جان لیا، تمہیں پتہ ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن میں۔ فقلنا لہم، پس ہم نے ان کو کہا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ ذلیل، فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین، اور پس ہم نے بنا دیا اس کو، اس واقعہ کو، نکالن، عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، یدیہا جو ان کے سامنے تھے، سامنے کا مطلب جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا جو پیچھے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک ہم نے یہ نصیحت بنا دی۔ تو یہودی لوگ چونکہ انہوں نے بہت اللہ کی نافرمانی کی، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو اللہ کی ذات نے ان کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، سارا پورا ہفتہ تم کیا کرو، شکار کرو، لیکن ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ یہ مچھلیوں کو شکار کر کے کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ کام نہ کرو، تو انہوں نے پھر ہیلے بہانا شروع کر دیے۔ بعض یعنی یوں کرتے تھے کہ اس دن میں ہی کیا کرتے، یعنی وہ شکار کرتے، اور بس اوقات جو ہے یہ لوگ کیا کرتے، ہیلے بہانے کرتے، اس دن میں مچھلی کو پکڑ کر اور اس کی دم کے ساتھ دھاگا باندھ کے زمین میں کوئی اور چیز جو ہے وہ لگا کر وہاں پہ اس کے ساتھ اس کو باندھ دیتے، کیل لگا کے اس کے ساتھ باندھ دیتے کہ اندر کھڑی رہے تو دوسرے دن اتوار کو ہم نکال لیں گے۔ ہیلے اور بہانے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ان کے یعنی ایک عام معمول بن گیا تھا۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جب انسان ایک غلطی کرتا ہے اور وہ اس غلطی پر توبہ نہیں کر رہا ہوتا، تو مزید اس کو جرأت ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی، گناہوں کی اور جرأت ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، اللہ کی طرف سے جو معجزات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے تھے، اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ایسے معجزانہ طور پہ برستی ہوئی دیکھ رہے تھے، پھر بھی کیا کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اللہ کی ذات نے ان کو بڑی سخت سزا دی، اور پھر ہفتے والے دن ان کو کہا کہ شکار نہیں کرو، انہوں نے پھر شکار کیا، تو اس کے اوپر ان کو سزا یہ ملی کہ اللہ کی ذات نے ان کی شکلیں مسخ کر دی۔
اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے یہ لوگ جو وہاں پہ رہ رہے تھے وہ دو طرح کے لوگ تھے. بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اس غلط کام کو روکتے تھے کہ ایسا نہیں کرو, ہفتے والے دن آرام سے رہو, شکار نہیں کرو, باقی دنوں پورا ہفتہ ہے تم پورا یعنی دن پڑے ہوئے ہیں اس میں تم کر سکتے ہو. تو ان لوگوں نے, جو لوگ ان کو روکتے تھے, اور ایک وہ لوگ تھے جو نافرمانی کر رہے تھے, تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ رکنے کو تیار نہیں, تو انہوں نے اپنی جگہ ہی بدل لی, ان سے رشتہ ہی توڑ دیا, ایک الگ بستی بنا لی, اور دوسری طرف نافرمانوں کی بستی تھی. تو پھر آخرکار ایسا ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ جب فرما بردار بستی والے اٹھے, انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی ہے, اور وہاں سے چل کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ سارے لوگ بندروں کی شکل میں گھوم رہے ہیں اور خنزیر کی شکل میں گھوم رہے ہیں. ان کے نوجوانوں کو بندر بنایا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر اللہ نے بنا دیا. تو یہ ان کو سزا دی, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر پکڑ آئی ہے. تو اللہ کی نافرمانی جو بندہ کرنا شروع کرتا ہے ابتدائی طور پہ, اگر وہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے, اس سے غلطی ہوئی, جیسے حدیث میں ترغیب ہے کہ جب کوئی گناہ ہو اس کے پیچھے نیکی کو لگا دو تاکہ وہ اس کو ختم کر دے, فوراً توبہ کر لے. جو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں, اور جو توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہوں میں آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اس میں ہدایت کی روشنی جاتی نہیں ہے. تو یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ, خیر ابھی آگے بھی